وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات محسن نقوی اور سرفراز بگٹی نے بلوچستان کی سیکیورٹی اور مجموعی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کی بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا دہشت گردوں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ دہشت گردوں کی کارروائی بزدلانہ تھی جس کا جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ بہادر سیکیورٹی فورسز نے جوانوں کا نذرانہ پیش کر کے دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنایا۔ دہشت گردوں کو ختم کرنے کا وقت آ گیا، دشمنوں سے بات ہوگی نہ نرم رویہ اپنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا، بولے دہشت گرد گروپ افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں، دہشت گرد سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبے روکنا چاہتے ہیں، دشمن پاکستان اور چین میں فاصلے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر کابینہ نے آپریشن عزم استحکام کے لیے 20 ارب روپے کی منظوری دے دی، شدت پسندی کے خاتمے کے لیے ضرورت پڑنے پر اضافی فنڈز کی بھی منظوری۔ ایف سی بلوچستان کے لیے 1 ارب روپے سے زائد کی منظوری دی گئی۔ کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، دہشت گرد صرف ایک ایس ایچ او کی مار ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں جو سوچ رہی ہیں ہمیں ڈرا سکتے ہیں، انہیں بہت جلد جواب ملے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو بھی فیصلہ کریں گے وفاق حمایت کرے گا۔ وزیر داخلہ کا کوئٹہ کا دورہ، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سے ملاقات، دونوں کی زیر صدارت امن و امان پر اجلاس۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں مٹھی بھر عناصر تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہیں، امن و امان یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ چین کی بلوچستان میں دہشت گردی کی شدید مذمت، ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا چین ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہے، انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں پیش رفت کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ چین پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید بڑھانے کو تیار ہے۔ چین کی بری فوج کے سربراہ کو پاکستان کا اعلیٰ فوجی اعزاز نشان امتیاز ملٹری عطا۔ ایوان صدر میں چینی کمانڈر کو ایوارڈ دینے کے لیے پروقار تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل آصف منیر کی شرکت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیپلز لبریشن آرمی کی لینڈ فورسز کے کمانڈر جنرل لی چاؤ منگ کو ایوارڈ عطا کیا۔ صدر سے جنرل لی چاؤ منگ کی ملاقات، صدر نے کہا دشمن نہیں چاہتے دو طرفہ تعلقات پر ون چڑھیں۔ چینی کمانڈر کی پاکستان میں دہشت گردوں کے حملوں کی مذمت۔ دہشت گرد حملوں میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ کیپٹن محمد علی قریشی شہید کو لاہور میں سپرد خاک کیا گیا۔ کیپٹن محمد علی کی نماز جنازہ میں کور کمانڈر لاہور نے شرکت کی۔ نائک عطا اللہ شہید مردان، سپاہی محمد سلیم شہید میاوالی اور سپاہی محمد جاسر بشیر شہید ملتان میں سپرد خاک۔ شہید حوالدار عبد الغفور کو پاک پتن میں سپرد خاک کیا گیا۔ نائک عبد المجید شہید ڈیرہ غازی خان، سپاہی محمد ثقلین شہید خوشاب، سپاہی ذیشان اللہ شہید پشاور میں سپرد خاک۔ سپاہی محمد شہریار شہید سرگودا، سپاہی غلام محمد شہید اور سپاہی ذاکر خان شہید صحبت پور میں سپرد خاک۔ جو پاکستان کے جھنڈے کو تسلیم کرے گا اسی سے بات ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، بولے ناراضگی کے نام پر دہشت گردی کرنے والوں کو ریاست کو تسلیم کرنا ہوگا، دوسری ایجنسیوں کے ہاتھوں افراتفری پھیلانے والوں کی مذمت کرنا ہوگی۔ جب بھی پاکستان ٹیک آف کرتا ہے عدم استحکام پھیلایا جاتا ہے۔ اسحاق ڈار کی پی ٹی آئی پر بھی تنقید، کہا سنجیدہ مسئلے پر سیاست سے باز رہنا چاہیے۔ سینٹ میں انتخابات ترمیمی بل منظور، اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل کی بھی منظوری۔ بلوچستان میں جو ماحول بن گیا وہ صوبے اور پاکستان کے حق میں نہیں، شبلی فراز کا سینٹ پہ خطاب، بولے کسی مسئلے کے حل کے لیے تشدد کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے۔ بلوچستان میں الیکشن کا کچھ اور ہی لیول تھا، اس لیے وہاں اس طرح پایا جاتا ہے۔ ایم الولی خان نے کہا ثانیہ اے پی ایس کا مرکزی ملزم سابق صدر عارف الوی کے دستخط سے رہا ہوا، نیشنل ایکشن پلان پر آج تک عمل درآمد نہیں کیا گیا، دونوں بڑی جماعتوں میں نظریاتی انتہا پسند بیٹھے ہیں۔ چیف جسٹس کو توسیع دینے کا ابھی ارادہ نہیں ہے، آئندہ دنوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا انکشاف، بریکنگ بیریئرز ود مالک میں بولے آئین میں ترمیم پر بھی کسی سطح پر بات نہیں ہوئی، موجودہ چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن 2 ماہ پہلے کرنے پر تنقید ہوئی تھی، اگلے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن وقت پر آئے گا۔ مزید کہا فیض حمید کے انکوائری کی کوئی بات شیئر نہیں کی گئی،
बानी पीटीआई का केस मिलिट्री कोर्ट में जाने के इम्कानात 70% हैं। फैज़ हमीद ने जिसके लिए इख्तियारात से तजावुज़ किया होगा उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। सरबराह JUI कहते हैं बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी मालूमात उनके पास नहीं है। दीगर छोटे सूबों के मसाइल को देखने की ज़रूरत है। 9 मई के मुतालिक रियासती इदारों को फैसला करना है। पार्लिमान को आवाम की नुमाइंदा नहीं समझते। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं कुछ नहीं कह सकते। आसिफ जरदारी से भाइयों की तरह मुलाकात की, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ताजरों का आज मुल्की हड़ताल का ऐलान, जमात इस्लामी की तरफ से मुकम्मल हिमायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिजली की कीमतों में कमी होनी चाहिए। IPPs को मजीद नहीं पाल सकते। नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं शटरडाउन हड़ताल को रोकना हुकूमत को महंगा पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान का ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। फैसलाबाद के सनतकारों और एक्सपोर्टर्स ने भी अंजुमन ताजरान की हड़ताल की हिमायत कर दी। गवर्नर हाउस कराची में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। गवर्नर कामरान टसोरिया और मुख्तलिफ मुल्कों के सिफारतकार भी शरीक हुए। गवर्नर ने कहा अरशद नदीम ने मुल्क का नाम रोशन किया। पाकिस्तान के नौजवान अरशद नदीम बनने की कोशिश करें। अरशद नदीम ने कहा पाकिस्तान की अंडर 15 फुटबॉल टीम सिल्वर कप जीत कर आई। इस बात की बहुत खुशी है। गवर्नर सिंध बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के जय शाह ICC के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। जय शाह 1 दिसंबर ओहदा संभालेंगे। जय शाह जनवरी 2021 से चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल थे। कहते हैं क्रिकेट के फरोग के लिए भरपूर इक़दामात की कोशिश करेंगे। लॉस एंजलिस ओलंपिक मुकाबले क्रिकेट की मकबूलियत बढ़ाने के लिए अहम साबित होंगे। जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए क्रिकेट के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स की बका के लिए तवाज़ुन पैदा करना ज़रूरी है।